قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات آئے ہیں ان میں سے چند ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر شوق تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بڑھے اور ہم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ان پر نازل کیا گیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں کا کون چاہتا ہے کہ صبح کو بطحان یا عقیق جائے، پھر بلا کسی گناہ یعنی چوری یا غضب وغیرہ کے ارتکاب کیے یا رشتہ توڑے بغیر دو بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آتا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا اور کتاب اللہ عز و جل کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا یا انہیں پڑھتا؟ یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھے اتنی اونٹنیوں اور اونٹوں سے بہتر ہوں گی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ عیسیٰ بن محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں، میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے قبر میں بھی تلاوت قرآن کی توفیق دینا، اسی لیے میں پڑھتا ہوں۔ تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا،
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔